بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اندھے اپاہج پر گزر ہوا جو فالج میں گرفتار تھا اور پھر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان عارضوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھا جس میں بہت سی مخلوق مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے کس بلا سے محفوظ رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اس سے تو بہتر ہوں جس کے دل میں اللہ کی معرفت نہیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے ایمان کا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت رمیثہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھر کے گوشے میں ڈال دیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ ان کے والد حضرت ابو طلحہ تشریف لائے۔ میں اٹھی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ کھانا کھانے لگے۔ لڑکے کا حال پوچھا تو میں نے کہا الحمدللہ اچھے حال میں ہے، اس سے زیادہ چین کی راحت اسے کبھی نہیں ملی۔ میں نے اپنے آپ کو بنایا سنوارا، ہم نے اچھا وقت گزارا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ایک ہمسایہ اگر اس کو کوئی چیز دی جائے اور بعد میں اسے واپس مانگی جائے کہ وہ شور مچانے لگے گا اور وہ چیز واپس نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کرنے والا بہت برا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ خدا نے تمہاری طرف جو بیٹا عطا کیا تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے تمام حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس رات کے معاملے میں برکت دے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے 7 بیٹے پیدا ہوئے اور سارے کے سارے قاری القرآن تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور جنت کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیثہ کو بھی دیکھا۔ ماشاءاللہ، صبر کے اس قدر اعلیٰ درجے اور صبر کا کرنے پر اتنا اعلیٰ مقام، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو ثواب اور نیکی کی نیت سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔